ناشتے کے بعد سوڈانی سالار دو صلیبیوں کے ساتھ آ گیا۔ میری ایک بات غور سے سن لیں، عمر درویش نے سالار سے کہا، مجھے کسی بھی وقت اسحاق کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اسے پریشان کرنا چھوڑ دیں، اسے کسی کھلی اور آرام دہ کوٹھری میں رکھیں، اسے تہخانے سے نکال کر اوپر لے آئیں۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے منا لوں گا، اسے دھوکہ بھی دے دوں گا۔ اگر وہ نہ مانا تو آپ اس کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھیں کریں۔ سوڈانی سالار نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ صلیبی مشیروں نے عمر درویش کو ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ اس نے خوبی سے نقل کی، انہوں نے اسے جو باتیں بتائیں وہ بھی اس نے زبانی یاد کرنی شروع کر دیں۔ 4-5 روز اس کی تربیت ہوتی رہی۔ دن کے دوران صلیبی اسی کے ساتھ ہوتے تھے اور رات کو عاشی اس کے پاس ہوتی تھی۔ یہ لڑکی اس کی مرید بن گئی تھی۔ اس کمرے میں جا کر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ لڑکی سمجھنے لگتی تھی۔ 6-7ویں روز عمر درویش ایک درویش کے روپ میں اپنے علاقے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے درویشوں اور مجذوب عالموں کے کپڑے پہنائے گئے۔ عاشی نے اسے کہا تھا کہ وہ جب اپنی مہم پر روانہ ہو تو اسے بھی ساتھ لیتا چلے۔ اس کی خواہش پر عمر درویش نے سوڈانی سالار سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو انعام کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ لڑکی اسے دے دی گئی۔ اسے مستور کرنے کے لیے لڑکی کو برقع نما لبادہ دے دیا گیا۔ 3 اونٹ دیے گئے، ایک پر عمر درویش سوار ہوا، دوسرے پر عاشی اور تیسرے پر ایک خیمہ اور کھانے پینے کا سامان لاد دیا گیا۔ سوڈانی سالار نے عمر درویش کو جو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ اسحاق کو تہخانے سے نکال کر اوپر کھلے کمرے میں بھجوا دیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں اپنے آدمی موجود ہیں جو اسے خود ہی ملیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ عمر درویش عاشی کو ساتھ لے کر ایک خطرناک مہم پر روانہ ہو گیا۔ سوڈانی سالار اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب سوڈانی مسلمان تھے اور مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں سوڈان کی حکومت سے بہت انعام و اکرام ملتا تھا۔ اپنے علاقے میں وہ پکے مسلمان بنے رہتے تھے۔ وہ جا چکا ہے۔ سالار نے انہیں کہا، تم دوسرے راستے سے روانہ ہو جاؤ، اکیلے اکیلے جانا، اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ جہاں تمہیں شک ہو کہ یہ شخص دھوکہ دے رہا ہے، اسے ایسے طریقے سے قتل کر دو جس سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں اور آدمی بھیج رہا ہوں، انہیں اپنے گھروں میں رکھ لینا۔ یہ سب ایک دوسرے کے بعد روانہ ہو گئے۔ سوڈانی سالار نے 2 اور آدمی بلائے۔ وہ صرف سوڈانی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان سے سالار نے کہا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنے علاقے میں جا کر سب ایکا نہ کر لیں۔ یہ 6 آدمی ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ مسلمان ہیں، وہاں جا کر ان کی نیت بدل سکتی ہے۔ اگر عمر درویش ٹھیک رہا تو تمہیں آتش گیر مادے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ان آدمیوں نے گھروں میں چھپا رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ وہ سپاہی جس نے اسحاق کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بچایا اور کمانڈر کو قتل کیا تھا، اسحاق کے گھر رہتا تھا۔ جس روز عمر درویش روانہ ہوا، اس روز سپاہی کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ ایک تیر آیا جو اس کے جسم کو چھوتا ہوا ایک درخت پر جا لگا۔ سپاہی دوڑ پڑا اور اسحاق کے گھر جا پہنچا۔ اس نے اسحاق کے باپ کو بتایا کہ اس پر کسی نے تیر چلایا ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ تیر کس نے چلایا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ سوڈانیوں نے اسے قتل کرنے کی پہلی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محکمہ جاسوسی و سراغ رسانی انٹیلیجنس کا سربراہ علی بن سفیان قاہرہ میں تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی صلیبیوں کے دوست مسلمان امرا سیف الدین اور گمشتگین کو اور الملک الصالح کی فوج کو شکست دے کر ان مخالفین کے مرکزی شہر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے یہ مسلمان مخالفین ایسی افراتفری اور بوکھلاہٹ میں بھاگے تھے کہ کہیں بھی قدم نہ جما سکے۔ راستے میں 3-4 اہم مقام تھے جہاں وہ رک جاتے
اور اپنی بکھری ہوئی افواج کو اکٹھا کر لیتے تو صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پسپائی کے ایسے راستے اختیار کیے جو جنگی لحاظ سے ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی اور ان اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کی منزل حلب تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات کیسی کیسی کروٹیں لے رہے ہیں۔ قاصد اسے رپورٹیں دیتے رہتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ طرح طرح کی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، سازشیں اسے پریشان کر دیا کرتی تھیں، اور یہ حقیقت اس کے لیے زہر کی طرح تلخ تھی کہ ان سازشوں اور تخریب کاری کے ہدایات کار صلیبی اور اعلی کار مسلمان تھے۔ علی بن سفیان اس کا دست راست تھا، بلکہ اس کی آنکھیں اور کان تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے مصر سے غیر حاضری کے دوران مصر میں ہی رہنے دیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے معاون حسن بن عبداللہ کو رکھا۔ مصر کی حکومت سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے حوالے تھی۔ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں العادل راتوں کو سوتا بھی کم تھا، علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس طرح مصر کا امن و امان اور اس خطے میں اسلام کی آبرو کا تحفظ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر میں تخریب کاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ 2-4 ماہ پہلے العادل نے سوڈانیوں کے ایک عجیب و غریب اور بڑے ہی خطرناک حملے کو غیر معمولی کامیابی سے تباہ کر دیا تھا، لیکن سوڈانیوں کے عزائم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کا یہ حملہ جو ناکام ہوا تھا باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں تھا۔ سوڈان کی باقاعدہ فوج نقصان کے بغیر تیار کھڑی تھی۔ اس فوج کو صلیبی تربیت دے رہے تھے اور بعض دستوں کی کمان بھی صلیبیوں کے ہاتھ تھی۔ سوڈان کے خطرے کی پیش بندی یوں کی گئی تھی کہ سرحد پر سرحدی دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ علی بن سفیان نے اپنے شعبے کے بے شمار آدمیوں کو سرحد پر پھیلا دیا تھا۔ یہ سب جاسوس اور مخبر تھے۔ وہ صحرائی مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بھیس میں سرحد پر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا رابطہ سرحدی چوکیوں کے ساتھ تھا۔ ان چوکیوں پر ان کے لیے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سرحدی دستوں کے گشتی سنتری بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک انتظام اور بھی تھا۔ علی بن سفیان کے چند ایک ماہر جاسوس تاجروں کے بحروب میں سوڈان کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے تھے، جسے آج کل اسمگلنگ کہا جاتا ہے۔ انہیں مال دے کر سرحد پار کرا دی جاتی تھی۔ یہ لوگ سوڈان جا کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مصر کے سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آئے ہیں۔ سوڈان میں بعض اجناس کی قلت تھی، جس میں اناج خاص طور پر قلیل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایات کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی اسمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان نے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان میں زیادہ تر جاسوس تھے جو مصر کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں جاسوس مصری جاسوسوں تاجروں کے روپ میں نے بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو، تاکہ یہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہرہ میں نظر آنے لگی۔ علی بن سفیان نے سرحد کے ساتھ اپنے 2-3 ہنگامی مرکز بنا دیے تھے۔ جو ہی کوئی خبر ادھر سے آتی، سرحد کے کسی مرکز کو دے دی جاتی، جہاں سے برق رفتار گھوڑوں کے ذریعے قاہرہ پہنچا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو سوار رکھے گئے تھے، وہ مسلسل تمام دن اور رات بغیر آرام کیے سواری کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے جس میں صرف مسلمان آباد ہیں، اور ان مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔
اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دور امارت سے کچھ پہلے مصری فوج میں سوڈانی حبشی اور سوڈانی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی سوڈانی تھا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ اس کمانڈر کا نام ناجی تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی کہ اس سلسلے کی پہلی کہانی میں اسی فوج اور اس کے سالار اعلیٰ ناجی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے ناجی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ امارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر، صحیح معنوں میں بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تخریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ ناجی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ سلطان ایوبی نے مصر کی امارت سنبھالی تو اس کی پہلی ٹکر ناجی سے ہوئی۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم سے منتخب اور جانباز دستوں کی کمک منگوا کر مصر کی 50,000 سوڈانی فوج توڑ دی۔ اس کے بعد سالاروں کو قید میں ڈال دیا اور نئی فوج تیار کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سوڈان کی اس معزول فوج کے جو لوگ حلف وفاداری کے ساتھ خلوص نیت سے مصری فوج میں شامل ہونا چاہیں انہیں بھرتی کر لیا جائے۔ سوڈان کے وہ تمام مسلمان جو اس فوج میں تھے واپس آ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں غیر مسلم سازش کا اعلی کار بنایا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے جب صلیبیوں کے خلاف 2-3 معرکے لڑے اور سلطان ایوبی کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں دین و ایمان اور ملی وقار کے واعظ بھی سنائے جاتے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن ان کے مذہب کا دشمن ہے، جس کی نظر میں اسلام کی بیٹیوں کی کوئی عزت اور عصمت نہیں۔ اب سلطان ایوبی کی جو فوج عرب میں لڑ رہی تھی اس میں خاصی نفری سوڈانی مسلمانوں کی تھی۔ قاہرہ کے انٹیلیجنس اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھی کہ سوڈان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو کئی ایک طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مصری فوج میں جانے کے بجائے سوڈان کی فوج میں بھرتی ہوں۔ سوڈانیوں نے مسلمانوں پر تشدد کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک اعلیٰ فوجی افسر خفیہ طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ سوڈان نے اس علاقے میں باقاعدہ فوج بھیجی تھی۔ مسلمانوں نے اسے پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھیر کر مار ڈالا یا بھگا دیا تھا۔ مسلمانوں کو علاقے کا فائدہ حاصل تھا۔ چٹانیں اور پہاڑیاں انہیں آڑ مہیا کرتی اور تحفظ دیتی تھیں۔ یہ مسلمان جنگجو بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ علی بن سفیان کے شعبے کی وساطت سے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ مصری تاجروں کے قافلوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو اتنا اسلحہ دے دیا تھا جس سے وہ سال بھر کے محاصرے میں لڑ سکتے تھے۔ انہیں چھوٹی منجنیقیں اور آتش گیر مادہ بھی پہنچا دیا گیا تھا جو لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ جنگی کارروائی سے یا دیگر ذرائع سے اس علاقے کو مصر میں شامل کرنا ہے تاکہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں آزاد ہو جائیں۔ یہ علاقہ سرحد سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو محض مخبر نہیں تھے، تجربہ کار لڑاکے اور چھاپہ مار کمانڈو تھے۔ یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے۔ حالانکہ ان کی تعداد بمشکل 5,000 تھی۔ انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کی حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگیں تو وہ شیر ہو جاتے تھے، اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے یا مصری فوج کے 2-3 غدار سالار زر و جواہرت کے لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ صلیبیوں اور ان کے مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی تھی، اور یہی وجہ تھی
کہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی بنسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔ علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کمانڈر کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوس نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا ایک کمانڈر قید خانے میں زندہ ہے اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ علی بن سفیان نے جاسوس سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ قید خانوں میں کیسا کیسا تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کمانڈر قید خانے میں ہیں۔ سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپا مار مسلمانوں کے علاقوں میں بھیج دیے جائیں۔ میں یہ خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کمانڈر کی قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ دوسرے ملک میں چھاپا مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا۔ العادل نے کہا، اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمیں فوری طور پر 2 کارروائیاں کرنی پڑے گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور ان سے حکم لیا جائے، اور دوسری یہ کہ میں خود سوڈان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقوں میں چلا جاؤں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح خاکہ صرف میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے، وہاں صلیبی موجود ہیں۔ وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدوں کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی چالیں مصر کے اندر آ کر بھی کر چکے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ خامی ہے کہ دشمن کی جذباتی اور بے جانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی معرکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ غیاث بلبیس، علی بن سفیان نے جواب دیا، اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی۔ بہت بری طرح محسوس ہوگی، العادل نے کہا۔ آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر واپس نہ آ سکیں تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، افراد قوموں کی خاطر مرتے رہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں، العادل نے کہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے۔ میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیجتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا
اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا گیا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمر درویش شہر میں بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمر رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ قیمتی لڑکی تھی۔ کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ لیا۔ اسے دو شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گروا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں دو کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی بھی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ سلیبیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ عمر درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں تیر ڈال لو۔ اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمر درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں؟ مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی کچھ ہوا کرتا تھا۔ آسمان میں ایک پیغام آیا، میرے سینے میں اتر گیا۔ ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے۔ اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں۔ میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے کو چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے۔ ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیغمبر پیر معلوم ہوتے ہیں۔ ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، عمر درویش نے وجد کی سی کیفیت میں کہا۔ تم بھی مسلمان ہو، مجھے تمہاری تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھرتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سرسبز کا ایک چوغا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو۔ وہ فرعونوں کا ملک ہے، وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے، ایک شتر سوار نے کہا۔ وہ پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ عمر درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے۔ تم جس مٹی سے پیدا ہوئے ہو اس کی عزت پر خون بہاؤ۔ تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے، شتر سوار نے کہا۔ وہ مسلمان ہو جائے گا، عمر درویش نے کہا۔ وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے۔
اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لے سکتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جاؤ، اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا، دھوکہ نہیں دے گا؟ میرا بھی یہی خیال ہے، دوسرے نے کہا، پکا معلوم ہوتا ہے، سبق بھولا نہیں۔ عاشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں، شتر سوار نے کہا۔ واپس چلتے ہیں، دوسرے نے کہا، بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی شاید خیمے میں ہوگی۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے انہیں ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا، سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تیر کمان بھی ہیں، لڑکی بھی ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمر درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام ان کی اسکیم کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں۔ عمر درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی جس سے یہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ ڈاکو نہیں تھے۔ عمر درویش نے خیمے میں جا کر عاشی سے کہا، چلے گئے ہیں۔ یہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک تھے۔ عاشی نے کہا، تم نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے ٹالا ہے۔ پھر بولی، جنہوں نے تمہیں ادھر بھیجا ہے ان کے جاسوس تھے۔ عاشی نے کہا، یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ تم انہیں جانتی ہو؟ میں انہی کے درخت کی ایک ٹہنی ہوں۔ عاشی نے کہا، ان سے کٹ کر گر پڑی تو سوکھ جاؤں گی، مجھے تم سے بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی، تم نے خود ہی مجھے انعام کے طور پر مانگا تھا۔ رات وہ خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عاشی کی آنکھ کھل گئی۔ باہر بھیڑیے غرا رہے تھے۔ اونٹ ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عجیب طریقے سے بولنے لگے۔ عاشی نے عمر درویش کو جگایا اور اسے بتایا کہ وہ خوف کے مارے ڈر رہی ہے۔ عمر درویش نے باہر کی آوازیں سنی تو عاشی سے کہا، یہ بھیڑیے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، بھیڑیے ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اچانک بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ عاشی چیخ مار کر عمر درویش پر جا پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عاشی کو اس طرح اپنی آغوش اور بازوؤں کی پناہ میں لے لیا جس طرح ماں ڈرے ہوئے بچے کو چھپا لیا کرتی ہے۔ لڑکی کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے لڑتے لڑتے دور چلے گئے تھے۔ عمر درویش لڑکی کو پرے کرنے لگا اور کہا، وہ چلے گئے ہیں، سو جاؤ۔ نہیں، عاشی نے اس کی آغوش سے سر نہ اٹھایا، دھیمی سی آواز میں بولی، ذرا دیر اور یہیں پڑے رہنے دو۔ عمر درویش کو یہ صورت پسند نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے حسین جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اور زیادہ پتھر بن گیا۔ لڑکی کا جسم بڑا ہی گداز اور بال بہت ہی ملائم تھے۔ اس نے اتنی حسین لڑکی کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب محسوس کرنے لگا کہ لڑکی اسی طرح اس کی آغوش میں پڑی رہی تو وہ اس انگیخت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ آخر انسان تھا اور تنومند مرد تھا۔ اس نے اپنے نفس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے سر اٹھایا۔ تاریکی میں اس کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے عمر درویش کا چہرہ ٹٹول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، تم نے ایک رات مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ یہی سوال تمہارے دوسرے ساتھی نے، جو تم سے پہلے اس کمرے میں آیا تھا، مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، مگر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا اور بہت ہی پرانی یادیں بیدار کرتا رہا۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا لیکن ذہن کے اندھیرے میں گم ہو جاتا تھا۔ آج یاد آ گیا ہے۔ تم نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر
مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا تو میرے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ اس نے مجھے بہت ہی پرانا وقت دکھا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مجھے باپ نے اسی طرح سینے سے لگا کر مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ یادوں کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اچانک بچوں کی سی شوخی سے بولی، ہاں وہ میرا باپ تھا، ایسا ہی ریگستان تھا، معلوم نہیں رات تھی یا دن تھا۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ بہت سے گھوڑ سوار آئے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس تلواریں اور برچھیاں تھیں۔ یہ ڈراؤنا سا خواب ہے جو آج تمہاری آغوش اور بازوؤں کی گرمی سے ذہن میں زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے باپ نے تمہاری طرح پناہ میں لے لیا تھا، یہ بھی یاد آ گیا ہے۔ میرے باپ کے بازو ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ پیچھے کو گر پڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ماں بھی یاد آ گئی ہے۔ وہ میرے اوپر گری تھی، شاید مجھے بچانے کے لیے گری تھی۔ پھر یاد آتا ہے کہ وہ ایک طرف لڑک گئی تھی۔ مجھے خون بھی یاد آتا ہے۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور کسی نے کہا تھا، خالص ہیرا ہے، جوان ہوئی تو دیکھنا۔ مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی ہیں۔ میں آج رات کی طرح چیخی تھی۔ دماغ پر زیادہ زور نہ دو، عمر درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ساری کہانی بوجھ گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کی رہنے والی ہو۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت بچیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ میں جب کچھ سوچنے سمجھنے لگی تو میں نے اپنے جیسی بہت سی بچیوں کو دیکھا۔ عاشی نے کہا، ہمیں بہت اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی اور عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے میرے ذہن سے ساری یادیں مٹا دیں۔ میں وہیں بڑی ہوئی تھی، وہ یروشلم تھا۔ لڑکپن سے ہمیں بے حیائی کے سبق ملنے لگے۔ شراب بھی پلائی جاتی تھی، عربی زبان سکھائی گئی، پھر سوڈانی زبان بھی سکھائی گئی۔ میں جب جوان ہوئی تو مجھے اس استعمال میں لایا جانے لگا جس میں تم نے مجھے دیکھا ہے۔ تیغ زنی اور تیر اندازی کی تو ہمیں بہت مشق کرائی گئی تھی۔ آج تم نے مجھے خوف زدگی کی حالت میں پناہ میں لے لیا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اور اپنی آغوش میں پڑا رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آغوش کا لطف آ رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری غلام رہوں گی۔ میں اب سوڈانیوں اور صلیبیوں کے کام نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، تم نے میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے۔ چند دن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، عمر درویش نے کہا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گی۔